بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو۔ سامعین، آج ہم میر تقی میر کی ایک غزل پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا مطلع ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ سامعین، میر تقی میر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی فنی خوبیوں کی بات کریں تو اس میں سادگی اور سلاست سب سے نمایاں ہے۔ بہت سادگی سے شعر کہتے ہیں اور قدیم ہونے کے باوجود سمجھ آ جاتے ہیں ان کے اشعار۔ اسی طرح مختصر اور رواں بحروں کا استعمال کرتے ہیں، تو مختصر بحروں کا استعمال بھی ان سے مخصوص ہے، لیکن طویل بحریں بھی ان کی موجود ہیں، جیسے یہ بحر بھی نسبتاً طویل ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور رواں بحریں جن میں ردھم موجود ہوتا ہے، غنائیت موجود ہوتی ہے، تو جدت بھی ان کی فنی خوبی ہے، ان کی فنکاری ہے کہ ایسے اشعار ہیں کہ آج بھی تر و تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان میں جو فکری، ان کے جو مزید چیزیں فنی بات کریں، روزمرہ اور محاورہ کا استعمال، چونکہ اہل زبان ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ روزمرہ اور محاورہ کہاں کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر ان کے بیان و بدی، علم بیان اور علم بدی کا استعمال بھی بہت خوب ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی فنی کچھ خوبیاں ہیں جو ان کی غزل میں ابھی اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہم دیکھیں گے کہاں کہاں کون کون سی خوبی نمایاں ہے۔ اسی طرح سامعین، ان کی فکر کی بات کریں تو سب سے نمایاں چیز سوز و گداز یا درد و غم ان کی شاعری کی، ان کے کلام میں، تو جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ جو اعلیٰ ادب ہے وہ المیہ ہوتا ہے، تو اس میں درد و غم کا بیان پایا جاتا ہے۔ تو ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ درد و غم میر کی شاعری میں بہت ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سامعین، انسانی نفسیات سے آگاہی، تو جو میر کے اشعار ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی نفسیات سے آگاہی ہمیں ملتی ہے، جیسے وہ جانتے ہیں انسان کی نفسیات وغیرہ کو، ان کے جذبات کی فہم رکھتے ہیں۔ پھر عشق و محبت کا بیان اردو شاعری کا خاص رنگ ہے، مزاج ہے، تو عشق و محبت کے اشعار تقریباً اسی پردے میں ساری باتیں کی جاتی ہیں، وہ سوز و گداز ہو یا انسانی نفسیات سے آگاہی ہو۔ اسی طرح سامعین، ان کے جو تصوف اور دنیا کی بے ثباتی یا دنیا کا عارضی ہونا، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ صوفیانہ شاعری بھی موجود ہے جس میں عشق حقیقی، جس کو یا اللہ کی محبت کے اشعار، وہ بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو سامعین، ایک غزل کی روایت کو ذرا ایک چیز کو ایک مد نظر رکھیں تو غزل سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پر اس کے 3 کردار۔ ایک عاشق کا کردار ہے جو بہت سادہ اور عاجز اور مسکین بندہ ہے، جو سچا اور وفادار ہے اپنے محبوب کا۔ تو دوسرا شخص جو ہے وہ محبوب ہے یا معشوق ہے، جو کہ بہت خوبصورت ہے لیکن بے وفا ہے، اور وہ ان خوبیوں، وفا اور محبت سے زیادہ وہ دولت اور ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کے اندر غرور اور تکبر، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح تیسرا کردار ایک رقیب کو کیا جاتا ہے کہ جو معشوق یا محبوب ہے وہ عاشق کی طرف توجہ چھوڑ کر اس رقیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ رقیب کوئی زیادہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ دنیا دار قسم کا انسان ہے، مال و دولت والا ہے۔ تو ان 3 کرداروں کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں اردو جو روایتی غزل ہے اس کو سمجھنا ہمیں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، بڑھتے ہیں غزل کی جانب، مطلع دیکھتے ہیں۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے۔ تو اس غزل کا قوافی جو ہیں اس کے، وہ ہمارا، خدارا، وارا، اس کے قوافی ہیں۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، اور ہم آواز الفاظ قافیے کے بعد ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ یا لفظ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو ردیف جانے ہے، ٹھیک ہے، اس پوری غزل کا ردیف کیا ہے؟ یا جانے ہے، اور قافیے پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو سامعین، اس میں میر تقی میر اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس کا ایک گلہ کر رہے ہیں، اس کی بے پرواہی کا گلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہماری غزل، روایتی غزل کا جو محبوب ہے، روایتی محبوب، وہ اسی طرح کا ہے، بے پرواہ ہے، چونکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور تکبر اور غرور سے بھرا ہے، تو اس کو ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی شاعر مختصراً ہم مفہوم بیان کریں تو شاعر اپنے محبوب کے انجان ہونے کا گلہ کر رہا ہے، اور باغ کی نسبت سے
पत्ते और बूटे का इस्तेमाल करके महबूब को गुल कह रहा है, तो गोया वो बाकी दुनिया को भी मिसाल बना रहा है कि बा कहकर सारे दुनिया के यानी सारे लोग मेरी बात को समझते हैं, मेरी बात मेरे दिल का हाल जानते हैं, लेकिन मेरा महबूब जो गुल जो फूल है वो इस बात को नहीं समझता। तो गज़ल में ये मौजू भी आम पेश किया जाता है। तो मशहूर अशार इसमें मौजूद हैं। तो जैसे गालिब ने कहा था कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, या इस तरह के मज़ीद ढेरों अशार भी ढूंढे जा सकते हैं। एक और शेर देखिए कि मेरे अशार वो सुन सुन के मज़े लेता रहा, मैं उसी से हूँ मुखातिब वो ये समझा भी नहीं। यानी मेरा महबूब ही नहीं समझा कि ये मैं बात जो शायरी कर रहा हूँ, ये जो मैं बातें मेरा हाल हो चुका है वो मेरे महबूब की वजह से है या उसके लिए है। तो वो इतना सादा है या वो दानिस्ता ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है कि वो मेरे दिल का हाल नहीं जानता, बाकी सबको ये हाल पता है। तो एक और शेर देखिए कि अजब हुआ कि मुखातब रहे सभी अपने, वो जिससे बात थी करनी उसी से बात ना की। तो शायर कभी महबूब को मुखातब ना करके उसको सब कुछ सुनाता है और कभी उससे बात करना भी चाहता है लेकिन वो नहीं सुनता। तो इसमें एक ही मौजू कामन है इन तमाम अशार में, वो महबूब का अनजान रहना है। तो इसकी फ़नी खूबियाँ देखिए तो इसमें इस्तिआरा मौजूद है। तो पत्ता बूटा और गुल कहना, दुनिया को बाग कहना, महबूब को गुल कहना, ये इस्तिआरे की कैफियत है कि हम किसी एक चीज़ के लिए दूसरा नाम उधार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सामीन इसमें सनतें भी मौजूद हैं इल्म बयान के मुताबिक। जैसे सनत तकरार बहुत उम्दा सनत है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा सनत तकरार की मिसाल है कि अल्फाज को दोहराया जाता है। इसी तरह सनत मरातुन नज़ीर मौजूद है कि आपस में ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज जब एक शेर में आएँ तो हम कहते हैं यहाँ सनत मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर बाग की निस्बत से पत्ता बूटा और गुल, ये तीन अल्फाज जो हैं बाग की निस्बत से, यानी ये चारों अल्फाज आपस में इकट्ठे क्या किसकी मिसाल हैं? सनत मरातुन नज़ीर की मिसाल हैं। तो उम्मीद है इस शेर का मौजू हम समझ गए होंगे। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं कि आगे उस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुदा रा जाने है, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुदा रा जाने है। तो फिर इस शेर में महबूब का गिला है, उसके गुरूर का गिला है कि वो कहता है कि अपने महबूब को खुदा के वास्ते क्या देते हो। तो क्योंकि वो खुद इतना मगरूर है कि वो कब अल्लाह को मानता है। तो जब इंसान मगरूर हो जाता है किसी बात पर, ताकत या हुस्न के नशे में किसी भी तरह की उसको जब यानी मिलती है कुव्वत, तो वो नफ्सियाती तौर पर इंसान में पागलपन पैदा कर देता है, जिसको हम गुरूर या तकब्बुर ज़ाहिरी तौर पर कहते हैं। लेकिन वो उसको जो साइंस है वो नफ्सियाती एक पागलपन, एक आर्जा उसको समझती है नफ्सियात का, कि इंसान को फिर दूसरे लोग कम तर और घटिया नज़र आते हैं और यहाँ तक कि नौज़बिल्ला बाज़ औक़ात लोग खुदाई का दावा करने लगते हैं, जैसे फ़िरऔन या नमरूद की मिसाल ले लें। लेकिन यहाँ शायर अपने महबूब के हुस्न की वजह से उसको मुतकब्बर और उसको मगरूर कह रहा है, और उसको कहता है कि महबूब को खुदा के वास्ते ना दो, क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद गुरूर में डूबा है, अपने हुस्न के गुरूर में। जैसे मीर का ये एक शेर देखें कि जिसमें वो खुदा से गिला कर रहा है, इसमें तो वो गिले करने से मना कर रहा है, लेकिन एक शेर में गिला कर रहा है कि हर जख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का, कि हाँ मेरे जिगर के जितने ज़ख्म हैं वो दावर महशर यानी अल्लाह ताला से इंसाफ तलब कर रहे हैं, जो तुमने मुझ पर जुल्म किए, जो मेरी तरफ तवज्जो नहीं की है। तो इस अंदाज को, गज़ल के इस अंदाज को हम वासोख्त के भी कहते हैं कि जिसमें महबूब पर तंज किया जाए, उसकी बेवफाई का जिक्र किया जाए। तो इस गज़ल में ज़्यादातर वो महबूब की बेवफाई वाले मौज़ूआत हमें महसूस होते हैं। तो सनद की बात करें तो इसमें खुदा खुदा तकरार है, ठीक है, खुदा खुदा करना मुहावरा भी है। तो जर्स का मतलब है बड़ी मुश्किल से, लेकिन यहाँ खुदा खुदा करना जो हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो महबूब के गुरूर और तकब्बुर का जिक्र है और उसके ज़रिए शायर अपनी हालत ज़ार या अपना दुख बयान कर रहा है। इसी तरह सामीन तीसरा शेर है कि आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में उसके अपना वारा जाने है, जी के ज़िया को, अपने दिल के नुकसान को इश्क में उसके, महबूब के इश्क में
اپنا وارہ جانے ہیں، اپنی قربانی دینا جانتا ہے کہ یہ تو جیسے اچھی بات ہے کہ محبوب پر ہم قربان ہو گئے، تو یہ عاشق کی خوبی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا جو روایتی عاشق ہے وہ بہت سادہ ہے، تو غزل کا کہ وہ اتنا سادہ ہے کہ وہ محبوب کی ان یعنی مشکل جو رویہ ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور کسی طرح بھی اپنے محبوب کے در سے ہٹنا پسند نہیں کرتا، اپنے عشق سے پیچھے ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو اپنی اسی عاشق کی اس روایتی بات کو، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، کہ یہ عاشق عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتھر بھی مارو، ان کو بھگاؤ بھی، لیکن وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں بھی میر عاشق کی اسی روایتی خو کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ بڑے سادہ لوگ ہیں، اور ان جیسے دنیا میں کوئی بھی نہ ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو قربان کر کے بھی اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے قربانی دی ہے اور یہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ تو میر کا اپنا ایک شعر ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اس طرح کی سی ہے۔ تو بار بار اسی کے در پر جانا، محبوب کے در پر جانا، یہی اس شعر کا موضوع، اور شعر میں ہم کہیں گے کہ عاشق کی سادگی بیان کر رہے ہیں میر، اور دوسری طرف محبوب کی جو ہے وہ ظلم و ستم یا اس کی بے پرواہی کا شکوہ بھی ہے، یعنی بلا واسطہ طور پر شکوہ ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہیں۔ اس کو درست ایسے پڑھیں گے ہم۔ تو چارہ گری مطلب علاج کرنا، بیماری دل کی بیماری یعنی جو عشق ہو گیا ہے شاعر کو، رسم شہر حسن نہیں، حسن کے جو شہر ہے اس کی رسم نہیں ہے۔ تو جیسے ہم نے بات کی حسینوں کی یہ رسم نہیں ہے، وہ لوگوں کا علاج نہیں کرتے، ان کا علاج ان کا درد بڑھاتے ہیں۔ کہ ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے، کہ جن نادان سے نادان دل بر بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عاشق کو کیا چاہیے، اس کا علاج کہاں ہے، تو اس کا علاج تو محبوب کے دیدار میں ہے یا اس کی توجہ میں ہے۔ تو وہ لیکن کہتا ہے کہ یہ ان کا رواج ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین لوگ تو کبھی یہ کرتے ہی نہیں ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عاشق کو وہ چیز ملے، چونکہ وہ اگر اس کو عطا ہو جائے تو ان کی اہمیت شاید ختم ہو جائے۔ تو محبوب کا پھر گلہ اس شعر میں موجود ہے، تو اس میں مرکب اضافی موجود ہے، بیماری دل۔ تو شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، کہ جتنی قسمت تھی اتنی ہم نے کوشش کی، دوا کی، لیکن شفا ملنا قسمت میں نہ تھی۔ تو یہ بھی میر کا شعر ہے۔ تو یہی اسی موضوع پر ایک اور شعر دیکھیے کہ میرا طبیب میرے دل کا حال جانتا ہے، میرے مرض کی مگر وہ دوائی دیتا نہیں۔ تو طبیب کو یعنی محبوب کو پتہ ہے کہ اس کا علاج، عاشق کا علاج کس چیز میں ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس چیز کا، تو یہ ہماری غزل کے روایتی معشوق کی فطرت ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ محبوب کس چیز میں، عاشق کس چیز میں خوش ہوگا، لیکن وہ اس کا علاج کبھی بھی نہیں کرے گا، چارہ یعنی علاج جانتے ہوئے بھی وہ اس کا علاج نہیں کرے گا۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ پھر وہی بات، پھر وہی محبوب کا قلعہ کہ مہر و وفا و لطف و عنایت، کہ مہر محبت، وفا کرنا، نبھانا، لطف کرم نوازی کرنا، عنایت بھی اسی معنوں میں آتا ہے، کچھ عطا کرنا، ان میں سے یعنی مہر، وفا، لطف اور عنایت ایک میں سے بھی وہ محبوب جو ہے ان لفظوں سے واقف نہیں ہے، ورنہ وہ ہر طرح کا طنز بھی سمجھتا ہے، کنایا یعنی اشارہ بھی سمجھتا ہے، رمز یعنی کوئی آنکھوں کا اشارہ، ہلکی سی بات بھی سمجھتا ہے۔ تو اشارے کی یہ مختلف کیفیت ہیں، تو کنایا، رمز اور طنز کی باتیں جو یعنی ادھوری بات کر دی جاتی ہے، اشارتاً بات کر دی جاتی ہے، تو ہر طرح کی باریک بات میرا محبوب سمجھتا ہے، لیکن یہ والی باتیں، مہر و وفا والی، لطف و عنایت والی باتیں نہیں سمجھتا۔ تو یہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہیں کہ محبوب تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ہماری روایتی غزل کا جو محبوب ہے، تو وہ اگر سمجھے بھی تو پھر بھی نہیں سمجھتا، تو وہ عاشق کو زیادہ ویلیو نہیں دیتا، اس کو
اور اس کو وقت دینے میں کیا ہے نقصان ہے شاعر کا، اس کا محبوب کا. تو پھر اگر وہ کسی کو کہتے ہیں کوئی چیز حاصل ہو جائے تو وہ قدر نہیں رہتی. تو جو معشوق ہے وہ اس بات سے، جو محبوب ہے حسین شخص ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے. تو محبوب کا گلہ اس شعر میں بھی پایا جاتا ہے. تو اس شعر میں مرکب عطفی کا بڑا عمدہ استعمال ہے کہ مہر و وفا و لطف و عنایت. مرکب عطفی اور یا واو لگا کر جب لفظوں کو جوڑتے ہیں تو ہم اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. ایک شعر دیکھیے ناصر نظامی کا کہ مہوشوں کو وفا سے کیا مطلب، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، ان کی معصوم نظروں نے ناصر لوگ پاگل بنائے ہوئے ہیں. تو مہوشوں کو یعنی خوبصورت لوگوں کو جو ہے وہ وفا سے مطلب نہیں ہوتا. تو جن کو مہر، وفا، لطف اور عنایت، کسی پر مہربانی کرنا، اپنے عاشق پر مہربانی کرنا، یہ بات سمجھ نہیں آتی. باقی ان کو سمجھ ہر چیز کی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آخری شعر کی جانب جاتے ہیں جو اس کورس کے حوالے سے ہمارا آخری شعر ہے کہ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے. جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے. تو عاشق کی سادگی یہاں پھر ہے کہ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، کہ ایک محبوب جو ہے وہ عاشق کو کس کس طرح ستاتا ہے، کس کس طرح تنگ کرتا ہے. تو یہ تو بیچارہ اب اس عاشق کا ہی حال ہے یا اسی کو سمجھ آتا ہے اس پر جو ظلم ہوتا ہے. تو جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے. تو عشق کا مارا جب جان لے اس کو سمجھ آ جاتا ہے محبوب کو کہ یہ میرے عشق میں پاگل ہو گیا ہے. تو اس میں اب وہ طاقت توانائی نہیں ہے کچھ زیادہ سوچنے سمجھنے کی اور مجھ سے چھٹکارا پانے کی. تو وہ اس پر پھر نئے نئے فتنے لاتا ہے، اس کو نئی نئی طرح تنگ کرتا ہے، آزماتا ہے، اس کو کبھی تکلیف دیتا ہے. تو اس پر بھی وہ حسین شخص جو روایتی ہماری غزل کا حسین شخص ہے یا محبوب ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو جی کوئی مجھ پر کتنا یعنی پاگل ہے یا عاشق ہو چکا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو سلوک کروں. اور وہ عاشق ایسا سادہ ہے. تو اس غزل میں، اس شعر میں بھی عاشق کی سادگی پر بات کی گئی ہے کہ وہ اتنا سادہ ہے کہ وہ اس جرم کو یا محبوب کے تنگ کرنے پر بھی خوش ہوتا ہے کہ چلو کسی سلیقے سے تو میرا محبوب مجھ سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. تو اس غزل میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہی روایتی موضوعات ہیں، محبوب کے ظلم و ستم یا اس کی عدم توجہی کا گلہ ہیں، عاشق کی سادگی کی باتیں ہیں. تو اس شعر پر ایک اور شعر میر کا یاد آ رہا ہے کہ کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق، جان کا روگ ہے بلا ہے عشق. تو عشق کیفیت ہی ایسی ہے کہ عشق کے زمرے میں جب عاشق اور معشوق آ جاتے ہیں تو وہ عاشق کا ایک اپنا کردار ہے، معشوق کا ایک اپنا کردار ہے، اور وہ دونوں اپنا اپنا کردار ہماری غزل کی روایت میں نبھاتے ہیں. لیکن عاشق جو ایک سچے شخص کا، با مقصد شخص کا کردار ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے ساتھ معشوق جس طرح کا ظلم و ستم رکھتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ اپنے مقصد کی طرف جٹا رہتا ہے. جیسے ایک اور شاعر نے کہا تھا نا کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے. تو منزل پر نظر رکھنے والے ہی امید سے ہوتے ہیں کہ کبھی انہیں کامیابی مل جائے. جو لوگ رستے سے پلٹ آتے ہیں تو ان کے لیے پھر کامیابی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. تو بہت عمدہ، بہت معروف غزل ہے میر تقی میر کی، اور آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا جو خوبیاں علم بیان و بدیع کی اس میں پائی جاتی ہیں. تو اس آخری شعر میں بھی تکرار موجود ہے، کیا کیا لفظ کا استعمال شاعر نے کیا ہے کہ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا. اسی طرح جو ہے صنعت اشتقاق ہے، اس میں ایک لفظ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے عشق اور معشوق ایک ہی خاندان یا لفظ سے تعلق رکھنے والے دو الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ اکٹھے استعمال ہوں تو ایک مصدر سے نکلے ہوئے الفاظ، تو وہ ان کو ہم صنعت اشتقاق کہتے ہیں. تو صنعتیں علم بیان، روزمرہ و محاورہ، پھر مرکبات، عمدہ قوافی کا استعمال، اور اس کے ذریعے شاعر نے اپنے دل کی بات بہت خوبی سے بیان کی. تو مجھے امید ہے سامعین کہ میر تقی میر کی اس غزل کو ہم نے سمجھا ہوگا اچھی طرح. کوئی سوال، کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.